الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا والد، ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کو قبول فرمائے. وہ یہ کہنے کی یا سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی اللہ کریم قرآن و سنت پہ، سیرت طیبہ میں اپنی رضا، اپنی حکم، اپنی اطاعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں، سیرت طیبہ میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ شعبان کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور ماہ رمضان شریف کی آمد ہے. ہم گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے ظاہر کو، مال و دولت کو، دنیا کو، دنیا کی دار و جلال کو، ان کے اسٹیٹس کو اللہ کے لیے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے بندوں کی باطن کو، دل کو، قلب و روح کو محبت الہی، محبت رسول،
محبت دین، محبت اسلام اور محبت قرآن کو اللہ دیکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی اور بزرگان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم حضرت بلال کے بارے سے پڑھ رہے تھے۔ بلال جن کو آج ہم اکثر غلطی سے بلال حبشی بھی کہہ دیتے ہیں، کہنا یہ درست ہے، مطلب معنی اور مقصد ٹھیک ہے کہ آپ حبش کے رہنے والے تھے، آپ حبشی تھے، جیسے اہل حبش کی حبشی لوگوں کی ظاہری وضع کرتا ہے، صورت شکل و صبات ہوتی ہے، سیاہ رنگت، چھوٹی آنکھیں، چپکی ہوئی ناک، موٹے ہونٹ، ایسے ہی آپ تھے۔ ظاہری نظر تو آپ کی سیاہ تھی، لیکن جو آپ کا باطن تھا وہ نور سے جگمگا رہا تھا، نور سے۔ اور پھر آپ نے حضور کی غلامی کا جو آپ کا ادا کیا، حضور سے متاثر کیسے ہوئے، کلمہ کیسے پڑھا تھا ہم نے، یہ گزشتہ جمعے پہ سارا پڑھا تھا۔ پھر اللہ نے اتنا مقام عطا کیا جو حضور نے حضرت بلال کو سبق دیا، آپ نے وہ سبق ایسا یاد کیا کہ پھر زندگی بھر اس کو بھلایا نہیں۔ پھر حضرت بلال جو جانوروں کی طرح منڈیوں پہ جن کی بولیاں دی جاتی تھیں، جس کا جی چاہتا وہ خرید لیتا۔ پہلے عبداللہ بن جدعان جس نے خریدا مکے کی منڈی سے، ظلم و ستم کرتا رہا، کلمہ پڑھا تو اپنے سے زیادہ ظالم اور سخت مکے کے سردار امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا، اب تو اس پہ ظلم کر۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو پھر چکی کے پاٹوں میں دے کر کس کے باندھ کے ظلم کرتا تھا، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ ہوا تھا۔ مکے کے باش اور بدکردار لوگوں کو کہتا کہ بلال کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو۔ وہ گھسیٹتے، تماشبین اکٹھے ہو جاتے، حضرت بلال کا سر لوگیلے پتھروں سے ٹکراتا تو خون کے فوارے چھوٹتے، اور پھر آپ بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ جب انسان نام خدا پہ کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے نا، اور تھوڑی برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا۔ اللہ کے نام پہ تکلیف برداشت کر، اللہ زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا۔ جلدی اس کی تکلیف جو ظاہراً لوگوں کو نظر آتی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی، اللہ اسی تکلیف کو اس کے لیے باعث سکون بنا دیتا۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ حضرت آسیہ کا بڑا مقام ہے۔ تو فرعون نے دیکھا کہ میری بیوی ہی مجھے نہیں مانتی اور میں خدا ہوں، جھوٹا خدا بنا ہوا تھا۔ اس حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پاؤں پر بھی ہاتھوں پر بھی میخیں ٹھونک دی تھی، کیل ٹھونک دی تھی، اور سارا دن اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہاتھوں میں بھی، بازوں پر بھی، ٹانگوں پر بھی، پاؤں پر بھی بڑے بڑے لوہے کی کیل ٹھوک دی۔ آپ ایسے چپک کے کھڑی تھی۔ تو تھوڑی دیر گزری نا، اس نے بڑا کہا کہ مجھے مان لے، موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دے۔ اب فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تو نے بھی ظلم کیا ہی کیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آسیہ اپنے رب کو چھوڑ دے۔
تو جب کڑکتی ہوئی دھوپ تھی نا تو حضرت آسیہ علیہ السلام ہنسنے لگی زور زور سے. ایسی دھوپ تھی کہ کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا. تو اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں جب کئی روز گزر گئے، دن گزر گئے، نہ کھایا نہ پیا، ایسے ہی لے کے کیلا اپنا جسم میں پرمست ہے اور آپ ایسے اپنا سر دیوار کے ساتھ کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہے. اچانک مسکرانے لگی، زور سے ہنسنے لگی. تو لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آسیہ کا دماغ چل گیا، پاگل ہو چکی ہیں، دیوانہ ہو چکی ہیں اس تکلیف کی وجہ سے. تو بعد میں حضرت آسیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں ہنسی تھی، ہنستی کیوں تھی جبکہ آپ کے پورے جسم میں کیل تھے، نہ کھانے کو ملتا نہ پینے کو ملتا، جسم پہ خون ہی خون تھا، سوراخ ہی سوراخ تھے، کڑکتی ہوئی دھوپ میں تھی، تو آپ مسکراتی کیوں تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر مجھے کہا کہ آسیہ جنت میں یہ تیرا محل ہے. تو جب وہ محل دکھایا اور اپنا آپ دکھایا تو یہ ساری تکلیفیں بھول گئی، ساری تکلیفیں بھول گئی. پھر حضرت آسیہ اس تکلیف کو یاد کرتی تھی بار بار، کاش وہ تکلیف مل جائے تھا کہیں دوبارہ. حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیماری میں گزرے، 17 سال. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اتنے حرمان جتنا کے فرد ہو گئے ہیں، اتنے حسین و جمیل تھے کہ چہرے پہ نقاب کر کے باہر نکلا کرتے، کوئی آنکھ بھر کے آپ کے چہرے کو نہیں دے سکتا تھا، اتنی. پھر اللہ کا امتحان آیا، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، 500 بیلوں اللہ کے نبی کے پاس، ایوب علیہ السلام کے پاس. اللہ کا امتحان آیا، ساری ختم ہو گئی، آسمانی بجلی آئی، بے وبا ہوگی، ختم ہو گئی. بڑے باغات تھے، زمینیں تھیں. اللہ کا امتحان آیا، فصلیں تباہ ہو گئی. کڑیا دار کے جوان بیٹے تھے، بھائی کے گھر میں دعوت دے گئے، چھت گرا، وہ سارے ختم ہو گئے. آپ تنے تنا رہ گئے. ایک بیوی تھی جسم پہ آبلہ مدار ہوا، تھوڑا نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے پورا جسم آبلوں سے بھر گیا، پیٹ کرنے لگی. لوگوں نے اٹھا کر کہا تو شہر سے باہر لے جاؤ، کہیں شہر میں یہ وبا دوسرے لوگوں تک نہ پھیل جائے. پورے جسم میں کیڑے گرے، بس جو کیڑا زمین پہ گرتا اس کو اٹھا کے پھر وہی رکھ دو اور کہتے کہ اللہ نے میرا جسم، میرا گوشت تیرے کی رضا بنائی ہے تو اسی کو کھا. بس ایک زبان سے بس کہتے تھے کہ یا اللہ زبان بچا کے رکھنا کہ تیرا شکر ادا کرتا، شکر ادا کرتا. 17 سال اسی حالت میں بیوی جنگل میں جاتی، کھانا کھلاتی، واپس آ جاتی. یہ بڑی پہلے کے دفعہ پڑا پھر جب 17 سال مکمل ہوئے نا، مغرب کا وقت تھا، امتحان ختم ہوا تو آسمان سے بارش نازل ہوئی اور 17 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ آئے ہوئے تو نے کیا کر، بس ایک ہی کہا اللہ میں شکر ادا، میں شکر ادا، شکر ادا. رسول فرمایا جو بیماری میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہے، اللہ پھر اس کے گوشت کو پہلے سے قوت و طاقت والے گوشت میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے خون کو قوت و طاقت والے خون میں تبدیل کر دیتا ہے. پہلے سے زیادہ اللہ اس کو اس لیے دیتا ہے جو بیماری میں، تندرستی میں، امتحانات میں، آزمائش میں رب کا گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، اس کا شکر ادا کرتا. 17 سال آپ نے جنگل میں پڑے ہوئے، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، شکر ادا کرتے ہوئے. پھر جب اللہ نے دیکھا نا کہ ایوب امتحان میں پاس ہو گئے، پورے جسم میں کیڑے گئے، پورے جسم. آسمان سے پھر بارش برسی، صاف پانی کھڑا ہوا، آواز آئی ایوب اس میں غسل کرو، غسل کرنے لگے، باہر نکلے، سارا جسم پہ وہ کیڑے ختم ہو گئے، وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ پیپ ختم ہو گئی. جب اس پانی سے غسل کیا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ پھر حسن و جمال عطا کر دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ وَأَحْلَوْا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ،
اللہ نے پھر وہی بیٹے بھی زندہ کر دیے اور مال و دولت تو پہلے سے زیادہ دے دیا. اللہ کا بات ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ تم کسی نعمت پر بھی جب میرا شکر ادا کرتے ہو نا، پھر میں اسی نعمت کو کئی گنا تمہیں بڑھا کر دیتا ہوں. تو جب کھانے پہ بیٹھا کرو گا تو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا. اللہ فرماتا ہے جب شکر کرتے ہو نا کھانے کے بعد، پھر وہی رزق میں ہزاروں گنا زیادہ بڑھا کر تمہارے مقدر میں دیکھ سکتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے گئے، ہوٹل میں گئے، شادی میں گئے، کھا کر پھر کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہیں آیا. وہی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، یار مزہ نہیں آیا کھانے کا، مزہ ناشکری. تو تم سے پوچھے نا جن کو کھانے کے لیے ملتا نہیں. تو ایوب علیہ السلام جب نکلے نا باہر تو سورج غروب ہو چکا تھا. آپ نے 4 رکعتیں شکرانے کی شروع کی مغرب کے بعد. تو 3 رکعتیں پڑھی، چوتھی میں جو کہ کمزوری تھی نہ اٹھ سکے، 3 ہی پڑھ کے سلام بھیج دیا. اللہ کا دیدار نصیب ہوا. وہ 3 رکعتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مغرب کے وقت وہ 3 فرض اپنے محبوب کی امت کو عطا کر دی. تو یہ بات تو سنائی تھی کہ جب آپ گھر میں آئے نا تو بیوی نے کہا، پوچھا کہ ایوب وہ بیماری والی عادت بہتر تھی یا یہ صحت والی؟ تو کہا نہیں، وہ بیماری اچھی تھی. اس بیماری کو یاد کر کے روتے تھے. تو کہا اللہ نے صحت دیا، کیوں اس کو یاد کر کے روتے ہو؟ کہا نہیں، کاش وہ بیماری پھر آ جائے جسم میں کیڑے پڑ جائے، مجھے باہر پھینک کے آ جائے، اللہ سب کچھ لے لے. تو کہا ایوب کیوں اس کو یاد کرتے؟ اس سے ہے مال و دولت. کہا نہیں، وہ جب بیمار تھا نا اللہ 24 گھنٹے میں دن رات ایک دفعہ اپنا دیدار کرواتا تھا بغیر پردوں کے. دیدار کرواتا تو 12 گھنٹے اسی بدوشی میں مستی میں گزر جاتے اور اگلے 12 گھنٹے پھر انتظار میں گزر جاتے. تو اللہ جب اپنے بندوں پہ امتحان بھیجتا ہے نا تو زیادہ دیکھنے والوں کو امتحان رکھتا ہے کتنی مشکلات میں. لیکن اگر کوئی اللہ کے ان اللہ مع الصابرین کوئی صبر کر جائے نا، پھر اللہ اس کی امتحان کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، 40 دن رہے. جب باہر آئے تو ساری زندگی اس آگ کو یاد کر کے رویا کرتے. تو کسی نے کہا ابراہیم اس آگ میں آپ 40 دن جلتے رہے، کیوں یاد کرتے ہو؟ تو کہا جب میں آگ میں گیا 40 دن اس آگ میں رہا، جو ہی گیا تو مسلسل 40 دن بلا حجاب بغیر پردوں کے اپنے رب کا دیدار کرتا رہا. اب نہیں ہوتا، اللہ مشکلات میں بھیجتا ہے. تب حضرت ابو ذر غفاری کا یہ ترمذی کے حدیث سے پاک حضور نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں، اتنے آسانی سے جنت نہیں مل جائے گی، مشکلات سے گزرنا پھر جا کر جنت. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اتنی تکلیف، وہ عرب کی ایسی دھوپ تھی کہ اگر اس دھوپ پر گوشت بھی دن کو رکھا جاتا تو وہ پک جایا کرتا تھا. امیہ بن خلف آپ کا مالک حضرت بلال کو اس قمیض اتروا کر اس تپتی ہوئی صحرا میں لٹا دیتا تھا اور بھاری بھرکم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتا تھا اور آپ مسکراتے اور ایک بات کہتے اللہ 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 تو ایک ہے، بس تو ایک ہے، تو ایک. پھر اللہ کی مجھے عطا پسند آئی کہ جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے گزر جائے نا معراج کی رات رب کی دیدار کی دیدار تو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی. اس وقت حضور کو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. تو اچانک پھر حضور نے سنا کہ حضرت بلال مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. اللہ نے حضرت بلال کی چلنے کی آواز، قدموں کی آواز وہاں اپنے عرش پہ اپنے معبود کو سنا. یہ وہی بلال تھے کہ جن کو جانوروں کی طرح منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، جانوروں کی طرح بوجھ اٹھاتے تھے. آج وہی بلال نے جب خدا کو پہچانا، رسول کو پہچانا، پھر وہ مقام ملا کہ بلال کے قدموں کی آواز اللہ فرماتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بلال، اللہ فرماتا ہے بلال چلتا ہے نا
تو اس کے قدموں کے بعد وہ عرش تک آتی ہے، چلنے کی آواز۔ ہم نے اپنا آپ بلا دیا تو پوچھا حضور اور بھی تو صحابہ تھے بڑے بڑے، حضرت مولا علی پاک، عثمان غنی، حضرت عمر، ابو بکر، ان کی آواز پر نہیں آتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ بلال کی ایک ادا اللہ کو بڑی پسند تھی۔ کہا حضور وہ کیا؟ کہا بلال جب بھی وضو کیا کرتے تھے نا تو وضو کے نفل پڑھا کرتے تھے، تحیۃ الوضو، ہر وقت وضو میں رکھتے تھے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند تھی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا ذہن بھی پاک ہو، اس کا دماغ بھی، اس کی آنکھیں بھی پاک ہوں، اس کی فکر بھی، اس کی سوچ بھی، اس کا ظاہر باطن قلب و روح، اس کی شب و روز، دن رات، صبح و شام، ایک ایک لمحہ جس کا پاک ہو، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور پھر جس کو کوئی پسند کرے پھر منہ سے نکالتا ہے اللہ کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کو یہ وضو بڑا پسند ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر ہم نے کہا تھا چاہتے ہو نا رزق کی کمی ہے، حضور نے فرمایا ہر وقت وضو میں رہا کرو۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ جتنی دیر وضو میں ہے نا تو اس کا رزق دکھتا کا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کا رزق دکھتا کا، جب وضو ٹوٹتا ہے تو فرشتہ قلم روک لیتا ہے۔ وضو میں رہا کرو، کتنے آسان دین ہے، پیارا مذہب ہے اس سے۔ وضو کی بڑی برکت ہے۔ اللہ کو یہ پاکیزہ زندگی پسند ہے، پاکیزہ اولاد، پاکیزہ رزق پسند ہے۔ اور اس وضو کی اتنی برکتیں ہیں کہ کسی نے حضور سے پوچھا حضور قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں امت کی مثال ایسے ہوگی جیسے استبل میں کھڑے گھوڑوں میں پنج کلان گھوڑے کی مثال ہوتی ہے۔ یہ پنج کلان گھوڑا ہوتا ہے، یہ بڑا نایاب قسم اور بیش قیمت گھوڑا ہوتا ہے، اس کو صرف بادشاہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے بالکل سیاہ گھوڑا ہوتا ہے، اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، اس کے چاروں پاؤں اور اس کا چہرہ سفید ہوتا ہے۔ یہ دور سے پہچان کی جاتا ہے کہ یہ استبل کے گھوڑوں میں پنج کلان گھوڑا کھڑا ہے۔ یہ بہت نایاب نسل ہے، عام نہیں ملتی، بادشاہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پوری اس کی رنگت سیاہ، چاروں پاؤں سفید اور اس کا چہرہ سفید ہوتا تھا، اس کو پنج کلان گھوڑا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب ساری امت میدان معاشر میں کھڑی ہوگی اس وقت میری امت ان میں پنج کلان گھوڑے کی مانند ہوگی۔ یہاں استبل میں سارے گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں تو پنج کلان دور سے پہچان کے گھوڑا کھڑا ہے، یہ نایاب ہے، بیش قیمت ہے۔ حضور نے فرمایا ساری اولاد آدم اول سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں میری امت پنج کلان گھوڑے کی مانند ہوگی۔ اس کا چہرہ بھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں وضو کی برکت سے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں حضور نے فرمایا میرے امتیوں کے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو وضو میں رہا کرو۔ تو ہم نے پڑھ رہے تھے کہ حضرت بلال کی شان کتنی تھی۔ آج دیکھیں نا ہم نے زندگی بدبودار بن چکی ہے، سب کی زندگی بدبودار بن چکی ہے۔ اس بدبو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اندر سے بدبو اٹھتی ہے۔ بدبو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو بدبو آئے وہاں سے لوگ دور بھاگتے، ایسے ہوتے ہیں اس جگہ پہ بدبو سارے دور بھاگے۔ جب انسان کے اندر بدبو پھیلتے نا باتیں نہیں تو پھر اس بلاد میں سے دور بھاگتا، بیوی بھی دور بھاگے، نفرت کرے، لڑائی جھگڑا ہوگا، دوست دور بھاگیں گے، وہ تلے تنہا ہوگا، جس طرف جائے گا لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں نا بوتل ہوتی ہے نا، بوتل اگر اس میں خوشبو ڈال دی جائے نا، بوتل میں خوشبو، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر اس میں جتنی بیش قیمت مہنگی خوشبو ڈالیں جتنا انسان اس کو سنبھال کر،
اس کو ضائع ہونے سے بچائے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ بوتل بے شک 2 روپے کی ہو لیکن اس کی خوشبو اگر جو ہے وہ قیمتی ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ انسان ہے اس کا جتنا باطن ہے اس پہ بدبودار شیطان کا قبضہ ہے۔ اس انسان کی جسمانی بوتل کے پورے جسم اندر، اس کے خون میں، اس کے قلب و روح میں، اس کے باطن میں جتنا بھی اندر شیطان کا قبضہ، شیطان ایک بدبودار چیز ہے، اس سے بدبو اٹھتی ہے۔ جب اندر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے پھر بدبو اٹھتی ہے۔ جب اندر شیطان کا ڈیرا ہو پھر ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ اولاد بھی نافرمان ہے، بیوی بچے سب دوست نافرمان ہو گئے، پھر قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اور اگر اندر شیطان کا قبضہ نہ ہو، بدبو ختم کر دی جائے، اس رحمان کا قبضہ ہو، دل پر بھی، روح پر بھی، باطن پر بھی رحمان کا اگر قبضہ ہو جائے گا تو پھر حضرت داتا صاحب اکیلے بیٹھے ہو نا تو دنیا کا جب بیٹھا ہوتا ہے۔ خوشبو پہ دنیا آتی ہے، خوشبو سون کے یہ سارے اس خوشبو کی طرف دوڑتے ہیں، یہ سارے دوڑ گیا۔ ہم نے اپنی زندگی خود بدبودار بنا دی، خود بدبودار بنا دی۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اور کیوں ہو چکی ہے؟ بیوی نافرمان ہے، کیوں ہے؟ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ تھے، آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا اس نے کوشش کی کہ آپ کو گرا دوں، اچھلنے لگا، کودنے لگا، مستی کرنے لگا کہ میں آپ کو گرا دوں۔ تو جو سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے بڑے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے کامل ولی، ملائک کے اعلیٰ درجے میں فائز تھے۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے، بڑی توجہ سے سب نے سنی ہے۔ ابو الحسن خرقانی گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا اچھلنے لگا، گھوڑے نے چاہا کہ میں آپ کو گرا دوں، آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، آپ نے مصلی بچھایا، 2 نفل پڑے، دعا مانگی، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بڑے سکون کے ساتھ گھوڑا چلنے لگا، جس طرف اشارہ کرتا اسی طرف جاتا۔ ساتھ ایک درویش تھا، خادم سا، اس نے پوچھا حضور آپ پہلے گھوڑے پہ سوار ہوئے، توجہ ہے، پہلے آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑے نے چاہا کہ آپ کو گرا دوں، اچھلنے لگا، مستی شیطانی کرنے لگا، آپ نیچے اترے، گھوڑے کو باندھا، آپ نے 2 نفل پڑے، دعا مانگی، گھوڑے پہ بیٹھے سکون کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت جانور ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اللہ اس سب چیزوں کو جو اس کے ماتحت ہوتی ہیں اس انسان کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ میں گھوڑے پہ بیٹھا، میں نے کہا یہ میرا تابع تھا، یہ گھوڑا میرا اپنا تھا، یہ سرکشی کیوں کرنے لگا؟ اس نے کیوں چاہا مجھے گرا دیا؟ کہتے ہیں میں فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، میرے دل میں شاید اللہ کی کوئی نافرمانی ہو چکی ہے، میں مصلی پہ بیٹھا، نفل پڑھے، میں نے کہا یا اللہ میں نے ظاہراً کوئی نافرمانی کی تو نہیں ہے، مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نافرمانی ہے تو معاف کر۔ فرماتے میں نے یہ دعا کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا، اس سکون کے ساتھ چلا۔ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کے ماتحت اس کی اولاد ہو، بیوی ہو، کام کرنے والے لوگ ہو، اللہ سب کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتا، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، بتائیں ایک دن میں رب کی کتنی مانتے ہیں، رب کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، جب رب کی مانتے ہی نہیں ہیں، خود رب کی نافرمان ہے، اولاد فرما بردار کہاں سے ہوگی؟ اللہ فرمایا نہیں، چاہتے ہو نا کہ اولاد، بیوی، سارے لوگ تمہارے فرما بردار ہو جائے، پھر میری فرما برداری کرو، اور جب حد سے گزر کر پھر میری فرما برداری کرو کہ جیسے داتا صاحب ہیں، سبی سلیمان وارث ہیں، حضور غوث پاک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، فرمایا پھر دیکھنا تم آگے چلو گے، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو۔ اگر ایک بھی گناہ کیا، ایک بھی نافرمانی کی، یاد رکھنا سب سے پہلے تمہاری اولاد کو، بیوی بچوں کو تمہارا نافرمان بنا دوں گا۔
آج قاری صاحب کوئی تویز دے دیں گے، کوئی دم کر دے جی، کوئی حساب کر دے جی، وہ بھائی حساب کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آپ جہاں جائیں گے آپ ہر چوک پہ حساب کرنے والے مل جائیں گے، لیکن حساب کی کتاب ہی نہیں بنی، نہیں حساب ہو سکتا۔ اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حساب و کتاب کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ سب دکانداری ہے۔ حساب و کتاب یہ یہی ہے کہ سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور مصلی پہ جھک جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے بس تو کرتا چلا جانا جو میں کہتا ہوں، پھر جو تو کہے گا میں اپنی تقدیر بناؤں گا، جو محفوظ پہ لکھتا چلا جاؤں گا، جو تو کہتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا۔ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ کتنی دولت ہے ہمارے پاس، روٹیاں تو کوئی نہیں کھانی، مانگنے والا بھی کھاتا ہے، بادشاہ بھی کھاتا ہے، اتنا ہی آیا۔ کیا فائدہ اس دولت کا جب نماز میں پڑھی جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ آپ کا فرمان میں نے پڑھا ہے، ہم صبح 10 میں پڑھتے ہیں، تفسیر تبیان القرآن کے اندر پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی ایک نماز رہ گئی وہ کافر ہے، یا اس نے کفر کیا، آپ نے دونوں روایت ہے، جس کی ایک نماز رہ گئی، ایک نماز رہ گئی۔ اور آگے آپ نے فرمایا جس نے 3 دن نمازیں نہ پڑھی نا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں کبھی دفن نہ کرنا۔ یاد رکھنا، یہ روایت میں نے پہلے بھی سنا ہے، پھر سننا، بڑی پیاری ہے، بڑی توجہ سے سننا، پھر گریبان میں جھانکنا، خود فیصلہ کرنا ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ انسانی روح میں جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ حضور فرمایا کہ جب کتا